مسلمانوں، کانگریس کو جانو۔ آزادی کے بعد سے آج تک اس ملک پر کانگریس نے 60 سال حکومت کی۔ ان 60 سالوں میں کانگریس نے مسلمانوں کو کتنا فائدہ پہنچایا اس کی ہم بعد میں بات کریں گے، مگر پچھلے 7 سالوں میں کانگریس نہ ہونے کی وجہ سے ہمارا کتنا نقصان ہوا یہ دیکھنا ہمیں بے حد ضروری ہے۔ کانگریس نے اپنے 60 سال کے دور میں کبھی شریعت میں مداخلت نہیں کی اور کوئی شریعت کے خلاف قانون نہیں بنایا۔ 2019 میں کانگریس نہ ہونے کی وجہ سے ٹرپل طلاق کا بل لایا گیا اور ہندوستان کی تاریخ میں پہلی بار شریعت کے خلاف قانون بنایا گیا۔ کانگریس کے 60 سال کے دور اقتدار میں ہم نے کبھی موب لنچنگ کا ورڈ تک نہیں سنا تھا، مگر پچھلے 7 سالوں سے مسلمانوں کو موب لنچنگ کے تحت روڈوں پر قتل عام کیا جا رہا ہے۔ اس میں شرم کی بات یہ ہے کہ یہ قاتلوں کے ٹولے جب معصوم مسلمانوں کا قتل عام کر کے جیل کو جاتے ہیں اور بیل پہ جب واپس آتے ہیں تو اس کے بعد اس ملک کے منسٹرز ان کو پھول کے ہاروں سے ان کا استقبال کرتے ہیں۔ کانگریس کے 60 سال کے دور اقتدار میں ہر سال حج کے وقت ایک پی ایم ڈیلیگیشن کے تحت یہاں سے 30 سے 35 مسلمانوں کو حج پر بھیجایا جاتا تھا، جو کہ اب پچھلے کچھ سالوں سے بند کر دیا گیا ہے۔ دنیا کے ہر ملک سے حج کے وقت سعودی عرب کو ایک پی ایم ڈیلیگیشن آتا ہے سوائے ایک اسرائیل کے، مگر اب دنیا میں ایسے 2 ملک ہو گئے، اسرائیل اور ایک انڈیا، جہاں سے کوئی پی ایم ڈیلیگیشن حج پر نہیں جاتا۔ کانگریس نے اپنے 60 سال کے دور اقتدار میں کبھی مسلمانوں سے ان کی شہریت کا، ان کی نیشنلٹی کا ثبوت نہیں مانگا۔ 2019 میں کانگریس نہ ہونے کی وجہ سے این آر سی کا بل لایا گیا اور مسلمانوں سے ان کی شہریت کا، ان کی نیشنلٹی کا ثبوت مانگا گیا۔ اس میں تعجب کی بات یہ رہی کہ آپ کا پاسپورٹ، ووٹر آئی ڈی کارڈ، راشن کارڈ، آدھار کارڈ، پین کارڈ، ڈرائیونگ لائسنس، ان سارے ڈاکومنٹس کو آپ کے نیشنلٹی کے ثبوت کے طور پر ایکسپٹ نہیں کیا جائے گا۔ ایسے بے وقوفانہ، ایسے جاہلانہ فیصلے ہم کو کانگریس نہ ہونے کی وجہ سے دیکھنے کو مل رہے ہیں۔ کانگریس کے 60 سال کے دور اقتدار میں آپ جمعے کے دن یا عیدوں کے دن ہر مساجد کے باہر، روڈوں پر، کھلے میدانوں پر، سارے ملک میں ہر جگہ نماز ادا کر سکتے تھے، مگر پچھلے کچھ 7 سالوں سے آہستہ آہستہ کھلے میدانوں پر نماز پڑھنے پر پابندی عائد کر دی جا رہی ہے۔ جہاں پر نماز کی جگہ تھی، جہاں پر سرکار نے جو جگہ الاٹ کی تھی، وہاں پر آج گووردھن پوجا کی جا رہی ہے۔ پہلے یہ گروگرام میں 100 سے زیادہ جگہوں پر کھلے میں نماز ہوتی تھی، پھر ویرودھ کے بعد سرکار نے 37 جگہوں کو الاٹ کیا کہ ان 37 جگہوں پر نماز ہو سکتی ہے، لیکن لگاتار ویرودھ ہوتا رہا اور آج 8 جگہوں کو اور اس میں سے کم کر دیا گیا۔ ہریانہ کے گروگرام میں حکومت نے پہلے تو سارے شہر میں کھلے مقام پر نماز پڑھنے پر پابندی عائد کر دی، اس کے بعد اس میں سے صرف 105 کھلے مقامات پر نماز پڑھنے کی اجازت دی۔ پھر کچھ دنوں بعد کچھ بہانے بناتے ہوئے 68 پلیسز پر پابندی عائد کر دی اور صرف 37 پلیسز پر نماز پڑھنے کی اجازت کو باقی رکھا۔ پھر کچھ مہینوں بعد کچھ بہانے بناتے ہوئے ان 37 پلیسز میں سے 8 اور پلیسز پر پابندی عائد کر دی اور صرف 29 پلیسز پر نماز کی اجازت کو باقی رکھا۔ شاید کہ کچھ دن بعد ان 29 پلیسز پر بھی پابندی عائد کر دی جائے گی اور یہ نماز پڑھنے پر کھلے مقامات پر پابندی کا سلسلہ کہاں تک جائے گا وہ معلوم نہیں۔ کانگریس کے 60 سال کے دور اقتدار کی سب سے بڑی خوبی یہ رہی کہ ان 60 سالوں میں کسی نے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرنے کی جرت نہیں کی، اور جس نے کوشش کیا وہ سلاخوں کے پیچھے گیا۔ مگر آج ایک ٹرینڈ چل رہا ہے پچھلے 7 سالوں سے کہ اگر یہاں پہ کوئی بڑا لیڈر بننا چاہتا ہے، نعوذ باللہ، تو وہ سب سے پہلا اس کا کام یہ رہ رہا کہ وہ اسلام کے خلاف اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے خلاف اسٹیٹمنٹ دے رہا ہے۔ جیسا کہ اس ملعون کو پوری پلاننگ کے تحت Y+ سیکیورٹی پہلے دی گئی اور اس کے بعد اس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کروائی گئی۔
वहीं कांग्रेस के दौर में एक और मलून सलमान रुश्दी जो महाराष्ट्र मुंबई का रहने वाला था, उसने जब ये ख्याल किया कि वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान के खिलाफ किताब लिखेगा, तो उसने सबसे पहले ये काम किया कि इस मुल्क को उसने सबसे पहले छोड़ दिया और वो लंदन शिफ्ट हुआ। वहां से उसने 26 सितंबर 1988 में एक किताब रिलीज की, जो सारी किताब में उसने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान के खिलाफ लिखी थी। उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर राजीव गांधी जी ने 9 दिन बाद यानी 5 अक्टूबर 1988 को उस किताब पर पाबंदी आयद की और कहा कि हमारे इस मुल्क में प्रॉफिट मोहम्मद के खिलाफ लिखे जाने वाली किताब को हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये राजीव गांधी जी का स्टेटमेंट सारी दुनिया के अखबारात में शाये हुआ और उसके 1.5 महीने बाद 24 नवंबर 1988 को मलेशिया, इंडोनेशिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, सऊदी अरब, कतर, इन सारे इस्लामिक ममालिक ने उस किताब पर पाबंदी आयद की। उस किताब पर दुनिया में सबसे पहले पाबंदी आयद करने का शर्फ प्राइम मिनिस्टर राजीव गांधी जी को, हिंदुस्तान को और कांग्रेस पार्टी को हासिल है। आप ये सारे तफसीलात गूगल में चेक कीजिए। जज्बाती तकरीरों में किसी के भी मत आइए और सोच समझ के फैसले कीजिए। इन हक़ाइक़ पर नज़र डालिए। ये सारे के सारे बात हक़ाइक़ से वाबस्ता है, इसमें कोई भी दो राय नहीं है, कोई झुटलाने की बात ही नहीं है। तो हम कांग्रेस के दौर में कैसे थे, कितना सेफ थे और आज कैसे हैं, इस चीज़ पर हमें सोचना ज़रूरी है और हमें हमारी आने वाली नस्लों की हिफाजत के लिए, हमारी नस्लों के लिए हमें फिर से एक बार एकजुट होकर कांग्रेस की तरफ आना है और कांग्रेस के फेवर में जाना है। अल्लाह हाफिज़।